درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ جیسا کہ میرے چینل تحریت القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے، اور آج آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے، عمل کرنے اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ ان منافقوں کی دلی بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اب اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیک اور بد میں تمیز نہیں کر سکتے۔ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور جن کا تعلق بندوں سے ہو انہیں معاملات کہتے ہیں، جیسے تجارت، آپس میں لین دین اور دیگر برتاؤ۔ منافقین کے یہ دونوں قسم کے اعمال خراب تھے، یعنی کہ وہ نہ دین کے تھے اور نہ دنیا کے۔ تفسیر: وَإِذَا قِيلَ، یہ لفظ قول سے بنا ہے جس کے معنی ہے بات کرنا، بولنا یا کہنا، دل کے خیالات اور رائے دینا۔ لہم کی تفسیر ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ وَلَہُم اور لہم کی تفسیر ایک ہی ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 لا تفسدوا اور نمبر 2 فی الارض۔ لا تفسدوا یہ فساد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بگڑنا، یعنی کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا اور نفع کے قابل نہ رہنا۔ کیونکہ یہاں منافقین سے خطاب ہے، اسی لیے لا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور لا کا مطلب نہیں کہیں تو منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فساد نہیں پھیلاؤ۔ فی الارض اس کے معنی زمین و آسمان کے ہیں، زمین کے نیچے تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے اور تمام ارض و سما کے لیے فی الارض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ منافقین سے خطاب ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس فساد لفظ میں بہت گنجائش ہے، جیسے کہ نفس کا فساد، 2 اشخاص کا فساد، ہر شہر کا فساد، کسی خاص ملک کا فساد اور زمین کا فساد۔
منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود بگڑے ہوئے ہو تو اوروں پر تو مہربانی کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری معتدی یعنی پھیلنے والی تھی۔ اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند قول ہیں۔ پہلا قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد اعلانیہ گناہ کرنا ہے، کیونکہ اعلانیہ گناہ سے اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں اور عذاب نازل ہوتے ہیں، قتل و خون و غارت گری وغیرہ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ موقع پا کر اعلانیہ گناہ بھی کرتے تھے۔ اس سے ان منافقین کو روکا گیا۔ خیال رہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت سے ایسے کندن بن گئے تھے کہ اولاً تو وہ گناہ کرتے نہ تھے، اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو چھپانے کی کوشش نہ کرتے، بلکہ بارگاہ رسول میں آ کر اقرار کر کے سزا لیتے تھے۔ منافق وہ مردود ازلی ٹولہ تھا جو اس آستانے میں آ کر بھی درست نہ ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ملنا، ان کی خاطر تواضع اور خوشامد کرنا ہے، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف کے ہو کر رہو، تمہاری یہ منافقانہ حرکتیں زمین میں فساد پھیلا دیں گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اسی لیے ان کو کچھ مسلمانوں کی جنگی تدبیریں معلوم ہو جاتی تھیں اور وہ کفار کو ان کی خبر کر دیتے تھے، تو منافقین کو اس حرکت سے روکا گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ منافقین نو مسلموں سے مل کر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے اور کہتے تھے جب پرانے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں ہیں تو ضرور اسلام میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں فساد سے ان کی یہی حرکت مراد ہے اور اسی سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، جیسے کہ ہم نے آپ کو ترجمے میں بیان کیا کہ یہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا یہ منافقین کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں نفاق اور خون ریزی چاہتے تھے۔ مصلحون سے مراد صلح کرانا ہے۔ یہ منافقین کہتے تھے کہ ہم کافروں سے اس لیے ملتے اور ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں تاکہ تم میں اور ان میں صلح قائم رہے اور مدینہ پاک کی زمین خون سے رنگین نہ ہو۔ اور یہ منافقین مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری کوشش یہ ہے کہ یہاں کشت و خون ہو جائے، لہٰذا ہم ہی اصلاح کرانے والے ہیں، نہ کہ تم۔ خلاصہ تفسیر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ چغل خوری، غیبت، ریاکاری اور دیگر گناہوں سے زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں، اور وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے۔ جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتے ہیں تو ان منافقین کا بھی یہی حال ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ جاہلوں کا مرکب ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو دنیا میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے اور برے بھلے کی تمیز ہو جائے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گی۔ منافقین
منافقین اپنے نفس کی اصلاح نہ چاہتے تھے بلکہ صرف جسم کی اصلاح چاہتے تھے، اسی لیے منافقین کی یہ بیماری دونوں جہانوں میں خرابی کا باعث تھی۔ آخر ان منافقین کی حرکتیں کیا تھیں؟ تو ضرورت کے وقت جہاد نہ کرنا، کفار سے میل جول کرنا، ان کے دینی معاملات میں خاطر تواضع کرنا اور ان کے ساتھ چاپلوسی اور خوش آمدید کرنا اور ان کی خوشی کے لیے صلاح کل بن جانا اور حق گوئی سے باز رہنا، یہ منافقوں کی شان ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ترقی محض تعداد بڑھانے سے نہ ہوگی بلکہ حق اور حق گوئی کے ذریعے ہوگی۔ مثال کے طور پر 1 تولہ ایتر کو بڑھانے کے لیے 1 لیٹر پیشاب ملا دے تو اس سے ایتر بڑا نہیں بلکہ فنا ہو گیا۔ تولہ بھرتا تو وہ ایتر ہی تھا، مگر اب پیشاب ملا کر 1 لیٹر بوتل ایتر نہ رہا۔ یہ یاد رکھیں کہ کافر کافر ہی ہے، اگر وہ دل سے کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو سکتا ہے، مگر منافق ہی رہے گا جب تک کہ توبۃ النصوحہ نہ کر لے۔ اگر یہی چیز نبی کے دور میں ہو جاتی تو شاید ان کی توبہ کی قبولیت کا پتہ چل جاتا۔ اب ان کی توبہ کا فیصلہ قیامت کے دن، حشر کے دن ہونا ہے۔ یہ منافق لوگ مرتد اور واجب القتل ہیں۔ اس آیت نمبر 11 کا بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں اختتام کرتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان منافقین کا ذکر کتنی آیتوں تک چلتا ہے۔ قرآن پاک کے طالب علم یہ نوٹ کریں کہ سورہ بقرہ میں منافقین کا کتنی آیتوں میں ذکر ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یا الہ العالمین، اس پرفتن دور میں، فتنہ فساد کے دور میں ہماری جان و مال، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے عزیز و اقارب، دوست اور رشتہ دار سب کی حفاظت فرمائے۔ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔